اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد ہے جی، مدنی سورت ہے۔ اس کا نام بھی رعد ہے اور یہ ہے بھی رعد جیسے۔ رعد کہتے ہیں بجلی کی جو گرج ہوتی ہے نا اسے، تو جیسے بجلی کی گرج سوئے ہوئے کو اٹھا دیتی ہے، یہ سورت توحید اور آخرت پر ایسی سورت ہے، یہ بھی اٹھا دیتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اتنی واضح سورت ہے کہ اس میں ایکسپلینیبل باتیں نہیں ہیں، آپ پڑھتے جاتے اور آپ کو سمجھ آتی جاتی ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھو، قرآن پڑھ کے لکوا بھی ہو جانے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، حروف مقطعات ہے، الگ الگ حرف ہے، الف لام میم را۔ تل کا یہ ہے آیات الکتابی، کتاب کی آیتیں، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں، اس کے جملے ہیں۔ والذی، اور جو کچھ انزلہ اتارا گیا الیکا آپ پر میں ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ حق ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو آپ کے رب کی طرف سے کلام اتر رہا ہے وہ حق ہے، سچائی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کیا نہیں ماننے کو تیار؟ حق، سچ نہیں مانتے نا۔ آپ قرآن کو سب مانتے ہیں، پاکستان میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے، سب قرآن کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، پھر بھی یہ نہیں مانتے کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک ہے۔ بڑی باتیں تو چھوڑ دے، پہلی سورت قرآن کی پہلا صفحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ کی بندگی کریں گے، آپ سے مدد مانگیں گے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے شیعہ ہے تو یا علی مدد، سنی ہے تو یا غوث مدد، ہے نا، اور جس نے بھی کوئی کتب صاحب کا مرید ہے تو کسی کا جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے تو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ تو ہر کسی نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں بابے، تو حق ماننے کو، سچ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے الذی، وہ رب جس نے رفع السماوات، آسمانوں کو بلند کیا، بغیر آمادن، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم انہیں دیکھتے ہو۔ اللہ تو وہ رب ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر رکھا ہے اور تم یہ سب دیکھتے ہو۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ بیٹھا اپنے عرش پر، یعنی اللہ نے آسمان بنائے پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ عرش سے اتر کر آسمان بنا رہے تھے، یہ تو محض ایک انداز بیان ہے کہ اللہ نے بنایا آسمان اور فارغ ہو گیا۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے پابند کر دیا سورج کو اور چاند کو۔ پابند کیا ہوا ہے، وہ اپنے مدار میں چل رہے ہیں، وہ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، مگر پابند کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ کسی بابے کے بلانے پر بوٹی بننے کے لیے سورج جگہ چھوڑ کے نہیں آتا۔ کل یجری، سبھی چل رہے ہیں، لیاجل، ایک مدت تک، مسمن، جب مقرر ہے، سب ایک مقررہ مدت تک کے لیے چل رہے ہیں، یعنی قیامت تک کے لیے سب اپنا کام کر رہے ہیں۔ جس وقت قیامت آئے گی سب ختم ہو جائے گا۔ یدبر الامر، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، یفصل الآیات، کھول کر بیان کرتا ہے آیتوں کو، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرتے۔ اللہ کہتے ہیں میں کھول کھول کر آیتیں بیان کر رہا ہوں تاکہ حشر کا دن جب اللہ سے ملنا ہے تم اس پر یقین لے آؤ اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی رب ہے جس نے مد الارض، زمین کو پھیلا دیا، وَجَعَلَ فِيهَا رواسیا، اور اس میں بنائے پہاڑ، وَأَنْهَارًا، اور نہریں۔ وہی رب ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں تمہارے لیے پہاڑ اور نہریں بنا دی۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل ہیں، جعل، بنائے، فِيهَا، اس میں، زوجین اثنین، دو دو طرح کے جوڑے، يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن پر۔ وہی رب ہے، اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے بنائے ہیں۔ آپ کو پتا نا پھلوں میں بھی پودے جو ہوتے ہیں، پھلوں میں، پھولوں میں نر مادہ ہوتے ہیں، اور وہ کراس پولینیشن جو ہے وہ ہوتی ہے جس سے پھل اگتے ہیں، پھر پھول اگتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے ہی بنایا، اور رات کو دن پر ڈھانپا، کہ دن رات کا سائیکل جو اللہ نے بنا رکھا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں میں، بہت غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس نظام میں نشانیاں ہیں کہ جب سے کائنات بنی ہے ایک ہی طرز پر چلی جا رہی ہے،
اور اس میں فرق نہیں آتا، تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ کوئی کائنات کا چلانے والا ہے، اپنی مرضی سے خود بخود آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چلانے والا ہے وہ ایک ہے، کیونکہ نظام میں کبھی فرق نہیں آیا۔ تو یہ کائنات پر غور کرنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، صرف یہ نہیں کہ اللہ ہے، یہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے باہم ملے ہوئے ہیں، وجنات من اعناب، اور باغات ہیں انگوروں کے، وزرع کھیتیاں ہیں، ونخیل کھجوروں کے درخت ہیں، سنوان جڑے ہوئے، وغیر سنوان بغیر جڑے ہوئے، یوس کا پلائے جاتے ہیں بیماء واحد، ایک ہی پانی سے۔ اللہ کہتے ہیں زمین کے ٹکڑوں کو دیکھو باہم ملے ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت انسانوں کو اتنا پتہ نہیں تھا۔ اوپر سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ الگ الگ بر اعظم ہیں، نیچے سے سب ملے ہوئے ہیں، ان کی نیچے پلیٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں باغات کو دیکھو، ایک ہی زمین کے اوپر باغات ہیں، کہیں ایک فصل لگائی گئی ہے، کہیں دوسری فصل، ایک ہی پانی، ایک ہی مٹی، اور پھر اسے طرح طرح کے رنگ رنگ کے آپ دیکھیں پھل پیدا ہوتے ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ذائقے میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دیکھیں نا، آم آتا ہے تو آم ہر کوئی کھاتا ہے نا، اور پپیتے کو بھی پوچھتا بھی نہیں، بس اللہ کا حکم۔ پھر آموں میں بھی آپ دیکھیں کہ جو مزہ چونسے کا ہے، سفید چونسے کا، وہ کسی اور آم کا نہیں، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رنگ ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تم تعجب کرتے ہو تو تعجب کرنے کی بات ان کا یہ قول ہے، أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ یہ اللہ انسانوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ انسانوں اگر تمہیں حیرت ہوتی ہے نا، تو قابل حیرت صرف ایک بات ہے، تمہارا یہ سوال کرنا، جس رب نے یہ سب کچھ بنایا اور تمہیں پہلی بار پیدا کیا، وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ تمہاری یہ سوچ حیرت انگیز ہے، دوبارہ اٹھنا حیرت انگیز نہیں ہے۔ پہلی بار وہ پیدا کر سکتا ہے، دوسری بار کیوں نہیں کر سکتا؟ اولئک الذین کفروا بربہم، ایسا وہ لوگ کہتے ہیں جو اپنے رب کے کافر ہیں۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی لوگ ہیں ان کے گلوں میں ہوں گے توق۔ واولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنہیں اٹھائے جانے کا یقین ہی نہیں ہے، وہ تو تیاری نہیں کریں گے نا، نہ وہ ایمان لائیں گے، تو اللہ کہتے ہیں پھر وہ جہنم کی سزا پائیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قبل الحسنتی، وہ آپ سے عذاب مانگتے ہیں بھلائی سے پہلے، یہ کہ برائی مانگتے ہیں بھلائی سے پہلے۔ وہ آپ سے کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم عذاب لے آؤ، تو اللہ نے کہا بھی کوئی نیکی تو کمائی نہیں، عذاب کی بڑی جلدی ہے یہ۔ وقت خلط من قبلہم المثلات، ان کے لیے عبرتناک مثالیں تو پہلے بھی گزر چکی ہیں۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں یہ پہلی قوم نہیں ہے جو ایسے کر رہی ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود نے بھی یہی کچھ کیا، پھر عذاب آیا تو تباہ ہو گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، بے شک آپ کا رب لوگوں کو ظلم کے باوجود بخش دیتا ہے۔ بخشش مانگے یا نہ مانگے، اللہ رحم کرتے ہیں ایک وقت تک، تو اللہ کہتے ہیں میں معاف کرتا رہتا ہوں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، آپ کا رب سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو کافر ہیں کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کیوں ہم پر ہمارے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں اتاری گئی۔ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں۔ ڈرانے والا لفظ صحیح نہیں، آپ وارننگ کرنے والے ہیں، آپ کا کام ہے وارن کرنا کہ بھئی قیامت آنی ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم پر ہم نے ہادی مقرر کیا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، اللہ جانتا ہے ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں جی آج تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے، بھی الٹرا ساؤنڈ سے آپ کیا پتہ لگا سکتے ہیں؟ صرف یہی نا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، یہ یہاں مراد نہیں ہے۔ یہاں مراد ہے کس کا یعنی کہ حمل پورا ہونا ہے، کس کا نہیں، کس کا مسکیریج ہو جانا ہے، کس نے بچہ جننا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوگا وہ مستقبل میں کیا بننے والا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب آپ آل عمران پڑھ رہے تھے تو جب حضرت مریم کی والدہ کے ہاں بیٹی ہوئی تو افسردہ ہوئی نا کہ بھئی میں نے تو منت بیٹے کے لیے مانی تھی۔ اب اللہ کو پتا تھا نا جو کام لیا جانا ہے وہ صرف مریم ہی کر سکتی ہے، وہ لڑکا تو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ کو پتا ہے کیسی اولاد پیدا ہوگی، کیا کرے گی۔ وہ بانی بنی ہوئی ہے، پرانی بانی ہے، آج کل کی نہیں ہے۔ وہ جگہ ڈاکو مشہور تھا نا، تو اس پر بانیاں بنی ہوئی تھی پنجابی میں، تو وہ ابرار الحق نے گائی بھی ہمارے بچپن میں بڑی فیمس تھی، جگہ جمیا تے ملن ودائیاں، بڑا ہویا ڈاکے مارتا۔ کیا مطلب ہے کہ جب پیدا ہوا تو لوگ مبارکیں دیتے تھے، جب بڑا ہوا تو ڈاکو بن گیا۔ تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں، پھر کوئی بڑا ہو کر کیا بنتا ہے کسی کو کیا پتا۔ تو یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس نے کس کو جنم دینا ہے۔
वमा तगीजुल अरहामु, जो कमी करते हैं रहम, वमा तज़दादु, और जो ज्यादती करते हैं, अल्लाह सब जानता है। यानी कि क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, किसने जिंदा रहना है, किसका मिसकैरेज हो जाना है, अल्लाह को सब पता है। वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, हर चीज एक अंदाजे के साथ मुतय्यन कर दी गई है। यानी अल्लाह कहते हैं कि हर चीज लिखी जा चुकी है, किसके कितने बच्चे होने हैं, कितने नहीं होने हैं, किसने जीना है, किसने नहीं जीना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड, कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं हो रहा। आलिमुल गैबि व शहादा, वो जानता है जाहिर का, पोशीदा का। अल कबीर, बहुत बड़ा है वो। अकबर और कबीर एक ही बात है, सबसे बड़ा। कबीर फाइल का वजन है और अकबर अफअल का वजन है, बस मुबालिगा है दोनों में, सबसे बड़ा है। अल मुताल, सबसे बुलंद है, फाल का ये वजन, फाल सबसे बुलंद है। अली का है ये मुताल, अली होता है बुलंद, उसी से मुताल सबसे बड़ा है। ताला भी आप कहते हैं अल्लाह ताला, वो इसी से है, बुलंदी वाला। सवाउम मिनकुम, यकसा है तुम पर, मन असर अल कौला, बात करो छुपा कर, वमन जहर बी, या उसे जाहिर कर दो, वमन हुआ मुस्तखफिन बिल्लैली, और कोई है जो रात में छुप कर चलता है, वसारिबुम बिनहार, कोई दिन में चलता है। अल्लाह कहते हैं तुम चाहे बात छुपाओ चाहे बताओ, चाहे पोशीदा तौर पर रात के अंधेरों में किसी को मिलने जाओ, और चाहे दिन में अलल ऐलान कोई काम करो, सब जानता है। तो अल्लाह से क्या छुपा सकते हैं, कुछ नहीं, बस फिर अल्लाह से हया करनी चाहिए। लहू मुअक्किबातुम मिन बैनी यदैहि, पहरेदार है उसके लिए सामने से, व मिन खल्फिही, पीछे से, यहफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, हिफाजत करते हैं इसकी अल्लाह के हुक्म से। किसकी? इंसान की। अल्लाह कहते हैं हमने इंसानों पर पहरेदार मुकर्रर कर दिए हैं, सामने भी और पीछे भी। कभी गौर नहीं किया हमने अपनी जिंदगियों पर, हमारी बाकायदा अल्लाह ने मुहाफिज फरिश्ते उतारे हुए। जब तक कोई शिर्क नहीं करता मुहाफिज फरिश्ते साथ में। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सुबह होती है हर इंसान के लिए मुहाफिज फरिश्ते उतरते हैं। जब कोई शिर्क करता है, कोई धागा पहनता है, कोई ताबीज बांधता है, तो फरिश्ता कहता है अब तो इसी के हवाले है, वो वापस चला जाए। वरना हर किसी के साथ मुहाफिज फरिश्ते हैं जी। अल्लाह कहते हैं जो मेरे हुक्म के मुताबिक उनकी हिफाजत करते हैं, तो किसी गार्ड की जरूरत नहीं है जी। अल्लाह का हुक्म हमारे लिए काफी है, अल्लाह नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा। और अगर अल्लाह ने लिख दिया है तो फिर बेनजीर साहिबा की तरह बुलेट प्रूफ से बाहर निकल आएंगे। बात नहीं ना समझ लगती, जो ये एक बंदा जा रहा है 70 पीछे गाड़ियां, और जब वक्त आता है ना, वो इंदिरा गांधी थी ना इंडिया की, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने जब ये गोल्डन टेम्पल का वाकया हुआ, पता नहीं अब उसकी सच्चाई झूठ पर मैं बहस नहीं कर रही, लेकिन बात यह है कि फिर उनके सिख गार्ड नहीं मारती, जो पर्सनल गार्ड था उसी ने मार दिया। जब अल्लाह का हुक्म नाफिज हो जाता ना, फिर ऐसे ही बन जाता। तो बस अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए जी, अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए ना, तो आपके कत्ल का थ्रेट था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, तो सहाबा ने आपके घर के बाहर पहरा देने का निजाम सेट किया ना, कि इनके जैसे ड्यूटियां लगा ली, कि इस रात ये वाले लोग देंगे, इस रात ये वाले, और आपस में भी जाए ना, कोई पूरी रात तो नहीं जाग सकता, तो आपस में भी डिसाइड किया कि इतनी देर तुम, इतनी देर मैं, इतनी देर मैं, इस तरह। 3-4 दिन नहीं गुजरे, अल्लाह ने हुक्म उतार दिया। अल्लाह ने कहा अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहें आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह काफी है, जाओ करो कभी। उसके बाद कभी आपके घर पे पहरा नहीं हो। तो हल्का फुल्का ठीक है, जो आप यहीं में मारते हैं उनके पहरे का इंतजाम करें। बंदों के पीछे जितने इतने प्रोटोकॉल लेके चलते हैं ना, शर्म आनी चाहिए, वो इसकी जरूरत भी नहीं है, टेक्निकली भी नहीं है, पॉलिटिकली भी ये बर्डन है, इकोनॉमिकली भी ये बर्डन है, और रिलीजियसली भी ये अल्लाह पर अदम एतमाद है। अल्लाह अकबर। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु, अल्लाह नहीं तब्दील करता, माँ भी कौमिन, किसी कौम को, हत्ता, जब तक के युगय्यिरु, वो बदल दे, माँ भी अनफुसिहिम, अपने दिलों को। अल्लाह किसी कौम को तब तक नहीं बदलता जब तक अपने दिल की हालत ना बदले। ये दोनों तरफ है, डाउन फॉल भी और अपग्रेड भी। अगर कोई कौम हमारे वाले हाल में है तो अपनी अखलाकी हालत बेहतर करेगी तो अल्लाह अपग्रेड कर देंगे। और अगर एक अपग्रेड कौम जैसे हमारे अजदाद थे, तो वो जब अखलाकी तौर पर दिवालिया हुए तो अल्लाह ने फिर रुसवा किया जैसे हम हुए। तो खुद को, हालात को बदलना है, खुद को बदल लो, आपका रब कह रहे हैं। यही बात हाल ही कहते हैं ना, खुदा ने कभी उस कौम की हालत नहीं बदली
نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ ایگزیکٹ اس آیت کا ترجمہ. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی قوم کے ساتھ سوءً برائی کا فَلَا مَرَدَّ لَهُ اسے کوئی پھیرنے والا نہیں ہے. جب اللہ سزا دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ ہے جی اللہ کا فیصلہ. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. یعنی کہ اگر اللہ سزا دینے پر آ جائیں تو اللہ کی سزا کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روک سکتا. کرتے ہیں هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک خوف اور طمع کے ساتھ. بجلی چمکتی ہے تو اس کی گرج سے ڈر لگتا ہے نا, نیچرلی لگتا ہے, اور امید بھی ہوتی ہے. طمع اصل میں امید کو کہتے ہیں. تو اگر امید اچھی ہے تو طمع اچھی ہے, اور اگر امید بری ہے تو طمع بری ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دو ایسے طامع ہیں, دو لوگ ہیں جن کی طمع کوئی نہیں بھر سکتا, ایک پیسے کا اور ایک علم کا. تو علم کی طمع تو اچھی ہے. تو طمع کیا ہے جی؟ امید رکھنا کہ جب بجلی کڑکتی ہے, آج کل تو سردیاں ہیں تو گرمیوں میں بہت گرمی ہوتی ہے, کسی دن تو بادل آتے تو ہم امید کرتے ہیں نا بارش ہوگی انشاءاللہ, بارش, پھر بارش ہوتی ہے, پھر خوش ہوتے ہیں. اب ہم خوش نہیں ہو پاتے کیونکہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے بارش سے, تو اب وہ ٹینشن لگ جاتی ہے کہ ہائے پانی اندر نہ آ جائے, ہائے پن والے بند کرو. دیکھیے ہم نے اپنی جانوں پر کتنا ظلم کیا ہے. میں پچھلے سال مجھے رہ کر یہ غم لگتا تھا جب بارش ہوتی تھی کہ جب بچے تھے ہم, اور بلکہ ایون 1-2 سال پیچھے تک بارش ہوتی تھی ہم خوش ہو جاتے تھے, بارش ہو رہی بارش ہو رہی. اب بارش کے ساتھ غم لگ جاتا ہے. 2 سال ہو گئے کیونکہ ہم نے اپنا سارا سسٹم تباہ کر دیا. بارش تو آج بھی فائدہ مند, لیکن بارش کے ساتھ ہمیں مصیبت پڑ جا رہی ہے پانی کے کھڑا ہونے کی. اللہ اکبر, الحمدللہ. وہی رب ہے جو بجلی کی چمک تمہیں خوف اور امید کے ساتھ دکھاتا ہے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ اور بادل جو بوجھل ہو جاتے ہیں انہیں اٹھاتا ہے, یعنی کہ وہ بادل جن میں پانی ہوتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ اور تسبیح کرتی ہے کڑک اس کی حمد کے ساتھ. جو بجلی کڑکتی ہے اللہ کہتے ہیں وہ میری تسبیح ہے. ٹھیک ہے, تو ہر مخلوق جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے, ہم اس کا شعور نہیں. ہر مخلوق کی تسبیح جو ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہ وہ تسبیح ہے جس کی وجہ سے ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے, تو تم اس سے غافل نہ ہو. تو پھر سبحان اللہ و بحمدہ پہ ہر مخلوق پڑھتی ہے. باقی جی آپ کو کتابوں میں ملے گا بادلوں کی تسبیح یہ ہے, مور کی تسبیح یہ ہے, چڑیوں کی تسبیح یہ ہے, کبوں کی تسبیح یہ ہے. وہ انہوں نے آ کر بتایا ہوگا کیونکہ قرآن و حدیث میں تو آیا ہے. تو پھر وہ خود آ کر انہوں نے انفارم کیا ہوگا کہ سر جی سیاہ پڑھنے, تو وہ رہنے دیا, وہ ہمارا مسئلہ نہیں. والملائکۃ من خیفتہ اور فرشتے اس کے خوف سے. بجلی اور فرشتے اس کے خوف سے کانپتے ہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں بجلی کی طاقت سے تم ڈرتے ہو نا, وہ بھی میری مخلوق ہے. اور فرشتے جو مخلوقات میں سب سے طاقتور ہے نا, جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر لے کر بستیاں الٹ دی تھی قوم لوط کی. ایسی عظیم الشان طاقت ہے ان کے اندر. تو ان فرشتوں کو بھی کس کا خوف ہے؟ اللہ کا. اللہ سے بے خوف نہیں ہے. اللہ سے کوئی بے خوف ہے تو وہ صرف ہم گدے, ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وہ بھیجتا ہے کڑکتی ہوئی بجلیاں. سائقہ کی جمع ہے. رعد آواز کو کہتے ہیں, اور سائقہ وہ جو لائٹننگ ہوتی ہے نا, وہ جو روشنی سی آتی ہے اس کو کہتے ہیں. فَيَصِيبُ بِهَا پہنچاتا ہے اس کو, مَن يَشَاءُ جسے چاہے. بجلیاں کڑکتی ہیں اور ان کڑکتی بجلیوں کو اس تک پہنچاتا ہے جس کے لیے چاہے, یعنی جس پر چاہے بجلی گر جائے. گر جاتی ہے نا کبھی کبھی, تو اللہ کہتے ہیں جس کے لیے میں چاہتا ہوں پھر عذاب ہو جاتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ حالانکہ وہ تو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. اللہ کہتے ہیں باوجود اس کے کہ تم میرے بارے میں جھگڑے کرتے ہو پھر بھی میں تمہیں رزق دیتا ہوں. پاکستان میں دیکھ لیں,
ہر وقت کے جھگڑے ہیں. توحید کہاں ہم نے کھڑی کی ہے؟ کہیں بھی نہیں کی نا. تو یہ بحث چلتی ہے نا کہ جی ولی اللہ یہ کر رہے ہیں، فلانے بابا جی، فلانے امکانے بابا جی لگے ہوئے نا باتیں کرنے. تو یہ باتیں تو درست نہیں ہے، غلط ہے کہ نہیں؟ غلط ہے نا. تو شرک ہے نا اللہ کے بارے. یہی اللہ کہہ رہے ہیں تم لوگ تو جھگڑے کر رہے ہو، پھر بھی میں تمہیں رزق دیتا ہوں. وہ ہوا شدید المحال، وہ بہت سخت قوت والا ہے. لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا برحق ہے. والذین یدعون من دونہ، اور وہ جو پکارتے ہیں اس کے سوا کو، لا یستجیبون لہم بشیء، نہیں جواب دیتے ان کو کچھ بھی، الا کباسطی، سوائے اس کے کہ پھیلانے والے ہیں، کفیہ، اپنی دونوں ہتھیلیاں، الی الماء، پانی کی طرف. جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پانی کی طرف پھیلائے، یبلغ فاہ، کہ پانی اس کے منہ تک آ جائے، وما ہوا ببالغہ، وہ نہیں پہنچے گا کبھی. سمجھ آئی؟ اللہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کو جن کو بھی پکارتے ہیں، جن کو بھی پکارتے ہیں، وہ پکارنا ایسا ہے جیسا کوئی اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھا کے کہ پانی آ جا، تو پانی نہیں آئے گا نا، کبھی نہیں آئے گا. اسی طرح اللہ کے سوا پکارو گے کوئی دینے والا نہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا تو صرف ایک گمراہی ہے. یعنی وہ جن کو پکارتے ہیں وہ ہے ہی نہیں. اگر آپ کی امی آپ کا ہر کام کریں گی، ظاہری بات ہے، اور اگر گھر میں امی ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے امی، تو پھر کریں گے؟ پھر آپ بولی جاؤ بولی جاؤ بولی جاؤ بولی جاؤ. تو بھیا جو ہے ہی نہیں وہ کرے گا کہاں سے؟ لہٰذا میں بار بار عرض کرتی ہوں 3 خوبیاں دیکھ لیں، شرک نہیں ہوگا. آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ حاضر ہونا چاہیے. جو پریزنٹ نہیں ہے، غیر حاضر ہے، وہ کام نہیں کر سکتا نا، نہیں کر سکتا. ہائی ہونا چاہیے، زندہ، مرا ہوا کام نہیں کر سکتا. اور اس کو قادر ہونا چاہیے، جو کام کہہ رہے اس کے بس میں ہونا چاہیے، ہے نا. جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے کرسی رکھ کر میرا فاطمہ وہاں لٹک رہی تھی، امامہ نہیں لٹک سکی نا، کیونکہ اس کا قد چھوٹا ہے. جس کام تک اپروچ ہی نہیں ہے وہ کیسے کرے گا؟ لہذا شیزا آج نہیں آئی تو میں کہوں شیزا مجھے پانی پلاؤ، تو پلا سکتی ہے؟ نہیں پلا سکتی. میری اماں فوت ہو گئی ہیں، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، ان کو معاف کر دے، بخش دے. تو میری والدہ جو ہیں، اگر میں کہوں کہ امی جا کے قبر پر بیٹھ کے رو رو کے میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اماں نکلیں گی قبر سے؟ نہیں نکلیں گی نا، مر چکی ہیں. جو مر گیا کچھ نہیں کر سکتا، جو غیر حاضر ہے کچھ نہیں کر سکتا. اب آپ لوگ موجود ہیں، میں آپ کو کہوں بھائی میرے سر میں درد ہے، ذرا سر درد ٹھیک کر دو، کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں آپ مجھے گولی دے سکتے ہیں، یا آپ میرا سر دبا سکتے ہیں، میری مالش کر سکتے ہیں، یا آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچر چھٹی کر دو، نہ پڑھاؤ. شفا دے سکتے ہو؟ کیوں نہیں دیتے؟ دے نہیں سکتے، پاسبل نہیں ہے. دے سکتی تو میں اپنی بیٹی کو نہ دے دیتی، مریم کو، 3 دن ہے بیچاری کو، کچھ نہیں کھایا، اس کا گلا خراب ہوتا ہے، وہ جب بیمار ہوتی ہے وہ سب سے پہلا کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، تو اتنی ویک ہو جاتی ہے. آج آپ اس کو دیکھو کہ اس کی آنکھیں بھی ٹیڑھی ہوئی ہوئی، تو ظاہری بات ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو میں اس کو نہ ٹھیک کر لوں؟ کوئی کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا. وہ بلکہ کل میں نے شیئر بھی کیا، مجھے بڑا اچھی لگی پوسٹ. ایک بندہ قبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ولی ہے، آپ مجھے شفا دیں. تو قبر میں سے سر نے کہا، وہ کہتا ہے میں بیمار تھا، وہ تو مر گیا، تمہیں کہاں سے شفا دوں؟ بھائی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں. استغفر اللہ. اپنوں کو کیوں مرنے دیا؟ اپنے گھر والوں کو کیوں مرنے دیا؟ اور سب سے بڑی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ بیمار تھے کتنا دم کیا، شفا نہیں ہوئی، اللہ کا حکم نہیں تھا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ہیں، جیسے معروف واقعہ ہے خیبر کے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی نا، بلا کر آپ نے اپنا تھوک لگایا، علی ٹھیک ہو گئے، فوراً ٹھیک ہو گئے. آپ کو پتا ہے کہ آنکھوں میں جب سوزش ہوتی ہے تو کتنے کتنے دن لگ جاتے ہیں. آپ کے تھوک لگاتے ہی سوزش چلی گئی اور پھر کبھی دوبارہ نہیں ہوئی. مگر خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا نہیں ہوئی. کیوں؟ حکم اللہ کا ہے. علی کے لیے اس وقت شفا لکھی تھی، آپ کے تھوک سے ہو گئی. اپنے دستے مبارک پر پڑھ کر آپ دم کرتے اپنی زبان مبارک سے، اور اپنے جسم پر پھیر تو شفا نہ ہوتی. کیسے ممکن ہے؟ اللہ کا حکم، تقدیر. تو لہذا بہت ہی ہمارے یہاں شرک اس قدر شدت سے ہے، استغفر استغفر اللہ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے سجدے کرتا ہے جو بھی زمین میں ہے اور آسمان میں، طوعاً خوشی سے، کرہاً ناخوشی سے.
زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ کو سجدے کرتی ہے، خوشی سے کرے نہ خوشی سے کرے. انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، جنوں کی بات نہیں ہو رہی، مخلوقات کی بات ہو رہی ہے. سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اللہ کہتے ہیں مجھے سجدے کرتے ہیں. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، چیزیں تو کیا ان کے سائے مجھے سجدے کرتے ہیں صبح و شام. آپ دیکھتے ہیں نا سایوں کا گھٹنا بڑھنا، اللہ کہتے ہیں وہ بھی مجھے سجدے کرتے ہیں. ہماری عبادت کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادت ہمارے کام آتی ہے. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ پوچھئے ان سے کون ہے آسمان و زمین کا رب. قُلِ اللَّهُ، اور انہیں جواب بھی دیجئے اللہ. قُلْ افَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، انہیں پوچھو کیا تم نے اللہ کے سوا اپنے کچھ حمایتی بنائے ہوئے ہیں. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، جنہیں تم نے حمایتی بنایا ہے وہ تو اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں. سورہ یونس پڑھی ہے نا آپ نے، اس میں اللہ نے کہا نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے نا اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک. آپ بیماری میں اپنے آپ کو دم کرتے رہے، شفا نہیں نہ ہوئی، تو ان بابوں کی تو پھر حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. چاہے پھر وہ داتا صاحب ہو، تو چاہے وہ غوث اعظم ہو، تو چاہے وہ معین الدین اجمیری ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی حیثیت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ کوئی اوقات نہیں. جب آپ کی بس میں نہیں، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے مر رہا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کا نواسا آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے 3 مر گئی. آپ کے 8 بچوں میں سے 7 آپ کے سامنے مرے، اپنے ہاتھوں دفن کیا ہے. اور یہ کہتے ہیں جی غوث اعظم کہتے مت مر جاتے بچے، کہتے کم بائزنی، وہ ان کے حکم سے ان کے غوث اعظم کلاس میں جب پڑھا رہے ہوتے بچوں کے ساتھ کھیلتے، کوکب نورانی صاحب فرما رہے ہیں بچوں کے ساتھ کھیلتے، بچوں سے کہتے کم بائزنی مت بائزنی، میرے حکم سے مر جاؤ، میرے حکم سے جی اٹھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ریزن نہیں تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عیسیٰ نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کم بائزنی، وہ کہتے تھے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. جھوٹ بولتے ہیں، شرک ہے، شرک ہے. موت حیات اس کے ہاتھ میں. صرف نبی ہوتے ہیں واحد جن کو مرنے سے پہلے آفر کیا جاتا ہے کہ کچھ اور عرصہ جینا ہے. سب نبیوں کو، سب کو، حضرت موسیٰ کو بھی ان کے بھی واقعے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو موقع دیا، حضرت اسرائیل کو بھیجا نا کہ جائیں اور کہیں موسیٰ سے کہ اب آپ کی واپسی کا ٹائم. تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، صحیح حدیث ہے. تو جو ہے ملک الموت انہوں نے کہا اللہ جی موسیٰ تو ناراض ہو گئے، انہوں نے مجھے تھپڑ مارا. اللہ نے کہا کہ آپ جائیں موسیٰ سے، ان سے کہیں کہ کتنا آپ عرصہ جینا چاہتے ہیں، کیا آپشن چاہتے ہیں. ظاہر اللہ نے حکم دے کر بھیجا. تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ کب تک جینا چاہتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا آپ ایک بیل کے جسم پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ گئے نا اتنے سالوں کی زندگی. اب کتنے، آپ نے کبھی دیکھا کہ فر کتنی باریک ہوتی ہے، اس کے اوپر کتنے باریک بال ہوتے ہیں، تو لاکھوں سال بن جانے تھے. حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد کیا ہے؟ انہوں نے کہا مرنا پڑے گا موسیٰ. موسیٰ نے کہا پھر ہی لے جاؤ، ابھی لے چلو پھر مجھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کہا کہ اللہ نے اپنے بندے سے پوچھا، حج کے موقع پر آپ نے کہا خطبہ حج میں، اللہ نے اپنے بندے سے پوچھا دنیا چاہیے کہ آخرت، اور اس کے بندے نے آخرت کو چنا. تو ابو بکر رونے لگے. صحابہ کہنے لگے ابو بکر آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ تو کسی بندے کی بات سنا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کہہ رہے. تو ہر نبی کو یہ آفر دی جاتی ہے کہ آپ نے اتنا کام کیا ہے، دنیا میں بھی رہنا ہے کہ چلنا ہے. لیکن یہ صرف نبیوں کی شان ہے، اور وہ بھی صرف آفر کی جاتی ہے. اور کبھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دنیا میں رہنا، وہ چلے جانا ہی پسند کرتے ہیں، اور ان کو مرنا بہرحال پڑے گا. حضرت موسیٰ کے واقعے میں کلیئر کر دیا نا کہ بھئی جی لو، لاکھوں سال جی لو، فائنلی تمہیں مرنا ہے موسیٰ، ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں بیٹھا. تو نبی کو اللہ پاک نے جو سب سے زیادہ اللہ کے قریبی ہیں ایک حد کے اندر اعزاز دیا ہے، اختیار سارے اس کے پاس. باپ بھی کیا چیز ہے بھائی. اوہو، اچھا ہندوؤں کے 33 کروڑ بھگوان کیسے بنے؟ سیریسلی ان کی دیومالا میں تو اتنے کریکٹرز نہیں ہیں. جو جو مرتا گیا نا ان کا پسندیدہ، یہ آگے آگے اس کے مزار بناتے گئے، وہ جیسے بابا سائیں اور سائیں بابا پتہ نہیں کون کون بنتے گئے، مندر بناتے گئے ان کے. ہمارے یہاں مزار بنتے گئے. تو اگر آپ سارے مزار کاؤنٹ کریں نا، پاکستان میں کتنے مزار ہیں گلی محلے میں، آپ سارے کاؤنٹ کرنا شروع کریں نا جو بڑے صغیر میں ہی خالی ہیں، تو ہمارے بھی کروڑوں ہی ہیں، کم نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کوئی اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا جی. قل هل يستوي الاعمى والبصير،
کہیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام حل تستوی الظلمات والنور کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کی مخلوق، خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقہ، کیا جنہیں ان لوگوں نے شریک بنایا ہے انہوں نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ کا خلق ہی، اللہ کی مخلوق جیسی، فتشابہ الخلق علیہم، کہ ان پر خلق مشابہ ہو گئی۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ کہتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو، فور ایگزامپل داتا صاحب، تو کیا انہوں نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ کوئی انسان پیدا کیے ہیں؟ کوئی جن فرشتے پیدا کیے ہیں کہ اتنی ساری مخلوقیں دیکھ کر تم کنفیوز ہو گئے کہ اصل اللہ کون سا ہے؟ کسی نے کچھ پیدا نہیں نہ کیا، سب اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ خود داتا صاحب بھی اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اور اللہ نے جب بھیجا پیدا ہوئے، جب اللہ نے موت دی مر گئے، یہی ریالٹی ہے سب کی لائف کی۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں پھر کس وجہ سے تم شریک بناتے ہیں؟ کیونکہ رب وہ ہے جو خالق ہے، رب وہ ہے جو خالق ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہو ہر چیز کا خالق اللہ ہے، وہو الواحد القہار، وہ اکیلا ہے، زبردست اور غالب ہے۔ انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی اتارا، فسالت اودیۃ بقدرها، اور اس پانی سے بہہ نکلی وادیاں اپنے اپنے پیمانے کے مطابق۔ یعنی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پانی برساتے ہیں، صحیح بارشیں ہوتی ہیں، تو پھر پانی اترتا نا پہاڑوں سے، بعض اوقات سیلاب بھی آ جاتے ہیں۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اور اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ کو چڑھا ہوا۔ جب پانی سیلاب کے آتے ہیں نا، کبھی دیکھا ہے ٹی وی وغیرہ میں دیکھا ہو تو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر اوپر نا جھاگ ہوتا ہے، یہ اسی طرح ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو بڑی اچھی سمجھ آئے گی، گڑ یا چینی کا شیرہ بنائیں، خاص طور پر گڑ کا، کیونکہ چینی پروسیس ہوتی ہے تو عام طور پر صاف ہوتی ہے۔ گڑ کا شیرہ بنائے نا تو اوپر میل آنا شروع ہو جائے، تو اس کو اتارتے جاتے ہیں ہم، اتارتے جاتے ہیں یہاں تک بالکل سنہرا صاف شیرہ ہوتا ہے۔ وہ اوپر اوپر کیا آتا ہے؟ گند، جو گڑ بناتے ہوئے جس کے اندر تنکے شنکے ہوتے ہیں، کوئی چھلکے رہ گئے ہوتے ہیں، وہ سارے آتے ہیں۔ اسی طرح اگر دھاتوں کو بھی گرم کرے نا، میرے میاں جو ہے میٹلرجسٹ ہے بیسیکلی، تو اگر لوہا، تانبا، سونا کچھ بھی پگھلائے تو وہ کہتی ہے نا کہ تانبا، سونا جو ہے وہ بھٹی میں تپ کر کندن بنتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب اس کو پگھلاتے ہیں نا تو اس کے اندر جو میل کچیل ہے نا وہ اوپر آنے لگتا ہے، تو وہ اس کو اتارتے جاتے ہیں، جیسے آپ گڑ کے اوپر سے اتارتے ہیں، تو وہ اترتا جاتا ہے اترتا جاتا ہے، پھر وہ آنی بند ہو جاتی ہے۔ جب اس پر جھاگ آنی بند ہو جاتی ہے تو وہ پیور ہو جاتی ہے۔ یہ پروسیس ہے۔ تو اللہ پانی پہ بھی یہ پروسیس رکھتے ہیں۔ پانی جب بہت تیزی سے آتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، جھاگ کے اوپر گند رہ جاتا ہے، پانی پھر چلا جاتا ہے دریاؤں ندیوں میں، صاف ستھرا فریش تازہ پانی، اور جو گند ہے وہ زمین پہ رہ جاتا ہے، اور خود بخود ہی کچھ دنوں کے اندر ختم ہو کر، نیچرل ہوتا ہے نا، ڈسپوز آف ہو جاتا ہے۔ تو صاف ستھرا پانی آپ کو ندی نالوں میں بہتا ہوا ملتا ہے۔ اس کا دیکھیں کتنا عظیم پروسیس۔ اگر وہ سارا گند چلا جائے دریاؤں کے اندر تو ہم تو ان کو صاف کرنے میں کھپ جائے، مگر اللہ ہمارے لیے ایسے کام کرتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وادیوں میں بہ نکلتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اور سیلاب کے اوپر تم دیکھو جھاگ ہوتی ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور جب تم جلاتے ہو، علیہ اس پر، فی الناری آگ میں، ابتغاء حاصل کرتے ہو، حلیۃ زیور، او متاعن یا سامان، زبد جھاگ ہوتی ہے، مثلہ اسی کی طرح۔ اور جب تم آگ میں پگھلا کر دھاتے ان سے زیور اور برتن بناتے ہو، اس پر بھی تم ایسے ہی جھاگ پاتے ہو کہ اس سے پیوریفائی کرتے ہو تم۔ فَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے حق اور باطل کی۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، رہا جھاگ وہ تو ناکارہ ہے، چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ٹھہر جاتا ہے صرف وہ جو لوگوں کے نفع کے لیے ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب طوفان اٹھتا ہے نا، جب سیلاب چلتا ہے نا تبلیغ کا، تو اس کے اوپر اوپر گند جو ہے نا وہ شرک کا ہی ہوتا ہے، تو وہ شرک کا گند ختم ہو جاتا ہے، اور آخر کار باقی وہ بچتا ہے جو لوگوں کے نفع کے لیے۔ تو اوپر کی چیز زیادہ نظر آتی ہے نا، اسی لیے آج آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت گند ہے، لیکن یہ سارا گند جو ہے نا تبلیغ کا یہ سیلاب بہا کے لے جائے گا، دیکھیے گا۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا سسٹم دکھا رہے ہیں کہ میں نے کتنا بڑا سسٹم تمہارے لیے بنایا ہے، اور دوسری طرف اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح میں پانی کو گندگی سے بچا لیتا ہوں، آزمائش کی بھٹی یعنی کہ آگ کی بھٹی میں جل کر دھاتوں کو پاک کر دیتا ہوں، اسی طرح یہ جو مشقت سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت، انشاءاللہ اہل ایمان، اس سے گزار کر اللہ گندگی سے نجات دے دیں گے،
اور حق قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، والذین لم یستجیبوا له، اور وہ جنہوں نے اس کا حکم قبول نہیں کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، وہ کہیں گے کہ کاش ہوتا ان کے لیے زمین کا سارا مال، ومثلہ معه، اور اتنا ہی اور، لافتدوا به، اور وہ اس کا فدیہ دے دیتے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں جو تو میری بات مانتے ہیں، مانیں گے دنیا میں رہ کر، آخرت میں آسانی، ایکسٹرا نہ کریں، پورا پورا کر لیں۔ کیا ہے پورا پورا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا بہت مشکل ہے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ آسان کرے۔ تو سنو معاذ، اللہ کے ساتھ کبھی شریک مت ٹھہرانا، رسالت کی گواہی دینا، شہادتین کلمہ، نماز فرض ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، ممکن ہو تو حج کرنا، اور کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہنا جنت میں چلے جائیں۔ خواتین نے آپ سے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد جہادوں پر جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہم تو گھروں میں ہیں، تو ہمارا اجر؟ آپ نے فرمایا ہر وہ عورت جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، فرض نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ توفیق دے تو حج کرے، کبیرہ گناہوں سے بچے، اور شوہر کی نافرمان نہ ہو۔ ایکسٹرا ایک بات، شوہر کی نافرمان نہ ہو، جب وہ مرے گی تو اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جانا چلی جائے۔ بہت مشکل تو نہیں ہے، تھوڑی سی باتوں پر اپنے آپ کو روکنا ہے۔ یہ غیبت چغلی وغیرہ یہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی یہ وہ گناہ ہیں جو نمازوں کے ساتھ آٹومیٹیکلی معاف ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی نماز پچھلی نماز کے لیے کفارہ ہے، یعنی کہ دو نمازوں کے درمیان جو غلطیاں ہوں جو ان کے لیے کفارہ ہے۔ آپ کہتے ہیں جب انسان وضو کرتا ہے نا، کلی کرتا ہے، تو اس کے منہ کے یہاں تک کہ دانتوں کی جڑوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے جڑ کے بالوں تک کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں کی پلکوں تک کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ناخنوں تک کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب وہ پیر دھوتا ہے تو پیر کے ناخنوں تک کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو وضو بھی گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہے کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ جو ہوتے ہیں نا اس کے سر پر ہوتے ہیں، تو جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو کندھوں پر ہو جاتے ہیں، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس سے جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ مسلسل حدیثیں ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کبیرہ گناہ ہو گیا۔ آپ نے ان سے نہیں پوچھا کیا گناہ ہوا، نماز کا وقت تھا، آپ نے کہا چلے نماز ادا کرتے ہیں۔ سب نے نماز پڑھی، انہوں نے بھی پڑھی، سلام پھیرا، فارغ ہوئے، جیسے معمول تھا آ کر بیٹھے، تو وہ پھر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجھ سے کبیرہ گناہ ہو گیا۔ آپ نے کہا نماز پڑھی آپ نے ابھی ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ نے کہا تمہارے لیے کافی ہے۔ تو یہ گناہ ہے کبیرہ، ٹیکنیکلی غیبت وغیرہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ وہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کی بھی دو قسمیں ہیں نا، ایک وہ ہے جو آٹومیٹیکلی معاف ہو جاتے ہیں، جیسے یہ نماز کے ذریعے ہو جاتے ہیں، یہ بچگلی ہے، اور دوسرے گناہ وہ ہیں جو نہیں معاف ہوتے توبہ کیے بغیر، ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ یعنی والدین کی نافرمانی، ایک تو ہے نا کہ والدین کے نافرمان نہیں ہے لیکن کسی وقت کوئی ہارٹ ٹاک ہو گئی، وہ اس میں نہیں آتا۔ والدین کی مسلسل نافرمانی کہ والدین کو رنج دیا، وہ اور بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح شوہر کی نافرمانی میں اور کبھی کبھار ناراضگی میں فرق، کہ ہمیشہ جیسے الحمدللہ میرے سب سے اچھے فرینڈ میرے میاں ہیں، لیکن میری لڑائی بھی نہیں سی ہوتی کیونکہ میں نے انہی کو کہنا ہے نا جو بھی کہنا ہے، تو پھر کسی ٹائم وہ کہہ دیتے ہیں کہ جان چھوڑ، اور کبھی میں کہہ دیتی جان چھوڑ تو وہ اور بات ہے، نافرمانی اور بات ہے، اور ایک دوسرے سے کسی وقت ناراض ہو جانا، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوتی تھی، ہو جاتی تھی۔ لہٰذا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ مجھے پتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی، جب تمہارا موڈ ٹھیک ہوتا ہے۔ ابا نے کہا کیسے پتا؟ اور آپ نے کہا جب تمہارا موڈ ٹھیک ہوتا ہے تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، جب تمہارا موڈ خراب ہوتا ہے تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ اما عائشہ ہنس پڑی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کا نام ہی ترک کرتی ہوں، کہ ان کے صرف آپ کا نام نہیں لیتی، میں محبت آپ سے اتنی کرتی ہوں۔ تو دیکھیں جہاں 24 گھنٹے کا ساتھ ہے اور ایک دوسرے پر ہی سارا حق ہے نا، شوہر کی ساری ایکسپیکٹیشن بیوی سے ہے اور بیوی کی ساری امیدیں شوہر سے ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی بات ہو جاتی ہے، وہ چیزیں اس پہ کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے کہ ناراضگیاں لمبی نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے اتنا ناراض نہیں ہو جانا چاہیے کہ بات چیت ختم کر کے ایک ادھر منہ کر کے سو جائے، زندگی کا کیا بھروسہ۔ لہٰذا جو ہے نا نافرمانی میں ان چیزوں میں فرق ہے۔ ماں باپ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کوئی بات ہو جائے تو بس ختم کر، تو نافرمان ہونا اور بات ہے، کسی وقت کوئی بات ہو جانا اور بات ہے،
لیکن بہرحال اگر کوئی مستقل نافرمان ہے, اگر کوئی بیوی شوہر کی نافرمان ہے, اگر کوئی شوہر ظالم ہے, یہ بھی یاد رکھیں, مارتا پیٹتا ہے, ظلم کرتا ہے, تو استغفر اللہ, یہ وہ گناہ ہے, یہ نہیں معاف ہونے. کوئی حرام کماتا ہے کسی بھی طرح سے, حرام کی کئی شکلیں ہیں, کوئی سود کا کام کرتا ہے, یہ وہ گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگی جب تک توبہ نہیں کرے. تو ان کا معاملہ اور ہے. باقی یہ چھوٹے گناہ ہیں, یہ کبیرہ, مگر یہ کبیرہ میں چھوٹے, کیونکہ اصل میں پتہ ہے کیا, جیسے فرض کرو میں نے غیبت, واقعی میں غیبت چھوڑ چکی ہوں, لیکن اب کوئی آتا ہے میرے پاس بیٹھتا ہے, اپنی کوئی بات لے کر بیٹھتا ہے, یعنی اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنے بیٹھتا ہے, تو نارمل یہی بات ہے کہ وہ مسئلہ غیر موجودگی میں ہی ڈسکس کر رہے ہیں. اب وہ بھی بیچارہ کیا کرے, اس سے بھی بات کرنی ہے, تو اب سن تو رہے ہیں نا, تو 100% پھر ہم نہیں بچ سکتے, کہیں نہ کہیں بات سننی پڑتی ہے, کرنی پڑتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں, پارٹ آف لائف ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہونی چاہیے, لیکن ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے نا. لیکن صحابہ کا سسٹم بڑا اسٹرانگ ہو گیا, سسٹم بڑا اسٹرانگ ہو گیا تھا, لہٰذا ایک غلط بات کرتا تھا دوسرا ٹوک دیتا تھا. یہ نہیں کہ غلطی نہیں کرتے تھے, کرتے تھے, مگر ایک کرتا تھا نا دوسرا ٹوک دیتا تھا. ہمارے یہاں تو اب آپ بیٹھیں, میری عزیزہ آئی ہوئی تھی, بڑی قریبی عزیزہ, اور انہوں نے مجھے بار بار فون کیا کہ آپ آئیں. میں نے ان کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا, آئیں, کھانا وغیرہ کھایا, ہم ملے. میں گئی نہیں. کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ بیٹھیں گے تو غیبتیں ہی ہونی ہے نا. مجھے پتا ہے نا, مجھے پتا ہے, ایک ہر اپنے رشتے داروں کا, اپنے لوگوں کا پتا ہوتا ہے کہ اب بیٹھیں گے تو پھر ہوگا اچھا ہور سناؤ. اصل بات یہی سے شروع ہوتی ہے, جو کہتے ہیں نا ہور سناؤ. اب میں نہیں بھی سناؤں گی, اگلا تو سنائے گا نا. تو میری بہنیں وغیرہ مجھے کمپلین کرتی ہیں, مجھے کہتی تم تو کوئی بات ہی نہیں کرتی. کیونکہ بات کیا کرنی ہے, بات کیا کرنی ہے, یا تو آپ کے ہم ذوق لوگ ہو نا, ہم ذوق سے مراد ہے پڑھنے لکھنے والے لوگ ہو, پھر تو آپ باتیں کریں. اگر آپ قرآن کی چیزوں کی بات کریں, تھوڑی دیر میں بات جو ہے نا فرقہ پرستی پر آ جاتی ہے انفارچونیٹلی, لہٰذا اس سے بھی تھوڑا سا اوائڈ ہی کرتی ہوں میں. پھر اس کے بعد اگر لوگوں پر بات کریں تو پھر تھرڈ پرسن کی بات ہی ہوگی نا, تھرڈ پرسن کی بات ہی تو غیبت ہے. انہیں ویاہ کیتا, انہیں اے کیتا, انہیں فلانے دی شادی تے اے کیتا, انہیں فلانے دی فوجی تے اے کیتا, یہی باتیں ہوتی ہیں نا. تو پھر ان باتوں سے بہتر کیا ہے؟ خاموشی. ایسی محفلوں سے اچھا کیا ہے؟ تنہائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا. آپ نے فرمایا ہر وہ بندہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, یا تو اچھی بات کرے یا پھر چپ رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی صحبتیں تلاش کرو, تم ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جن کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آئے. تو جن لوگوں کے پاس بیٹھ کر اتنا ہم غافل ہو جائیں, ہم اتنا غافل ہو جائیں کہ نماز ہم سے چھوٹ جائے خدا نہ خواستہ, اور یعنی کہ ہم یہ بھول جائیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, گناہ ہے نا, غیبت کر رہے ہیں یا کچھ, ہم یہ بھی بھول جائیں, تو پھر ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے تنہا ہونا زیادہ اچھا ہے. پھر تنہا بیٹھو. چلو تنہا بیٹھ کر کچھ نہیں, سو ہی جاؤ گے, گناہ تو نہیں نہ کماؤ گے. جیسے بڑی پیاری بات ایک بار ایک لیکچر میں کہی تھی اسرار صاحب نے, اللہ ان کو جنت عطا فرمائے, ان کے درجے بلند کرے. انہوں نے کہا کہ شب برات میں نا لوگ پٹاخے شٹاخے پھوڑتے ہیں. تو سوال تھا ان سے کہ اچھا, ایک تو خیر وہ تو اللہ کی طرح بات ہے نا کہ شب برات کی کوئی اتھینٹک روایت نہیں ہے اور اس کی کوئی اصل حیثیت نہیں ہے, پر ان سے ایکچولی سوال یہ کیا گیا تھا کہ شب برات میں لوگ پٹاخے چلاتے ہیں اور دیے جلاتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں دو باتیں, پہلی بات تو کہ شب برات کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اگر شب برات کو آپ کی فضیلت کی رات سمجھتے ہیں اور اس میں آپ پٹاخے چلاتے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جا کر سو جائیں, کہ نہ ثواب ہوگا نہ گناہ. سونا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا. تو یہ میں آپ کو مثال کی بات کہہ رہی ہوں. ویسے شب برات کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے, اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, یہ خود ساختہ ہے, اور انہوں نے خود بھی یہ بات کہی. لیکن میں آپ کو صرف بات کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کہا چونکہ سوال مجھ سے یہ کیا جا رہا ہے کہ لوگ عبادت کرنے کی بجائے پٹاخے شٹاخے چلاتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایسا کرنے سے تو ویسے ہی سونا بہتر. تو آپ بری محفلوں میں ہم شریک ہوں, اس سے بہتر ہے کہ ہم اکیلے بیٹھے رہیں. تو بری محفلوں میں اب یہ سمجھا جاتا ہے ساڈا کی برا, آپ ہمارا برا یہ ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو آؤ, وہ کہتے ہیں آؤ سہری چگلی کریں, آؤ تم اور میں مل کر سب کی باتیں کریں. تو کیا حاصل وصول ہو جانا ہے؟ ہونے والی. تو
تو بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کرنا ہے. دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ صحبتیں بدلنی ہوں گی. بہت پیاری اور حسین بات ہے اور صحیح اصول ہے. صحبتیں بدل دیں, آپ کے حالات بدل جائیں گے. تذکرے بدل دیں, زندگی بدل جائے گی. خالق کی بات کریں, مخلوق کی بات نہ کریں, غیبت ختم ہو جائے گی نا. آخرت کی بات کریں, دنیا کی بات نہ کریں. اعمال کی بات کریں, مال کی بات نہ کریں. اور کیا کیا گنوایا میں نے؟ خالق کی بات کریں, خالق کی بات کریں, مخلوق مخلوق کی بات نہ کریں. آخرت کی بات کریں, دنیا کی بات نہ کریں. مال کی بات کریں, مال کی بات نہ کریں. دیکھیں چوتھا میرے ذہن سے نہیں کرو ایسے نا, آپ مجھے ڈسٹریکٹ کر رہے ہو. خالق کی بات کرو, مخلوق کی بات نہ کرو. آخرت کی بات کرو, دنیا کی بات نہ کرو. اعمال کی بات کرو, مال کی بات نہ کرو. اور ایک چوتھی چیز ہے, بڑی اہم ہے, اور دیکھو میرے دماغ میں اٹک گئی ہے کیونکہ میرا دھیان اس کی طرف گیا ہے نا. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ. خیر وہ مجھے یاد آ جائے گا, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گی, لیکن یہ اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے بنیادی طور پر. تو اللہ کی بات کریں, لوگوں کے بارے میں بات ہی نہ کریں. عمل کی بات کریں, پیسوں کے چکر میں نہ پڑیں. زندگی کی بات نہ کرو, موت کی بات کرو. چوتھی چیز, خالق کی بات کرو, مخلوق کی بات نہ کرو. مال کی بات نہ کرو, اعمال کی بات کرو. آخرت کی بات کرو, دنیا کی بات نہ کرو. موت کی بات کرو, زندگی کی بات نہ کرو. یعنی کہ ہم تو اپنے لمبے لمبے پلانس لے کر بیٹھے رہتے ہیں نا, آخرت کو بھی ڈسکس کریں کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہونا, کیا سوچیں مرنے کے بعد کہاں کھڑے ہونے والے ہیں. یہ تو ہم سننا ہی نہیں نا چاہتے. میں مرنا, ہاں مرنا ہے, مرنا ہے, ایک دن مرنا ہے, اور وہ سب سے اہم دن ہونے والا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں میری بات مان لی اس کے لیے آسانی ہے, جس نے نہیں مانی وہ کہے گا کہ جتنا دنیا کا مال ہے وہ سارا ہو, اتنا ہی میرے پاس اور ہو, میں دیا دے دوں, جرمانہ دے دوں, مگر اس کے پاس ہوگا نہیں. اولئک لہم سوء الحساب, یہی ہے جن کا حساب برا ہونے والا ہے. ومأواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ ہم سے آسان حساب لینا. اللہ حساب لے ہی نہ ہم سے, ہم تو دینے کے لائق ہی نہیں ہے. وبئس المہاد, وہ بہت برا ٹھکانہ ہے, وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو کیا دعا مانگنا چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک, میری بیٹی کو بھی دعا آتی ہے, واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. نماز کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. اور ویسے اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار واسألک الجنۃ الفردوس, تو یہ دعائیں پڑھا کریں. اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے, آسان حساب دے, اور اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.